नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुलिम। देखिए, अगर कोई शख्स ऐसा हो कि जिस पर जुल्म हो, मज़लूम ज़ालिम की शिकायत किसी के सामने करे तो इसको ग़ीबत नहीं कहते। मज़लूम को हक़ हासिल है कि अपने ऊपर होने वाले जुल्म को कहीं भी बयान करें, ग़ीबत नहीं, बल्कि इसके लिए गुंजाइश है और जायज़ है। अपना जुल्म किसी को बताएगा तो इससे जुल्म रफ़ा होगा, बताएगा नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा इस पर जुल्म हो रहा है। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। अल्लाह ताला ने यहाँ यहूद के इस दावा की तरदीद की जो उन्होंने कहा था कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल कर दिया है, सूली पर चढ़ा दी। फरमाया झूठ बोलते हैं। बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। बल्कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऊपर उठा लिया। अपने पास से मुराद ऐसी जगह पर है जहाँ अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी का हुक्म नहीं चलता, और वो आसमान है। अल्लाह ने वहाँ इनको उठा लिया है। अल्लाह ताला गालिब हैं और हिकमतें क्या हैं वो अल्लाह ही जानते हैं। क्या उठाया गया, उलमा ने हिकमतें बयान की हैं, लेकिन असल हिकमत क्या है वो अल्लाह ताला ही जानते हैं। वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरल लकुम। नसारा और ईसाइयों के तीन फ़िरके थे। एक कहता था ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा हैं, दूसरा फ़िरका कहता था कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बेटे हैं, और तीसरा कहता था कि तीन में से तीसरे हैं, यानी हज़रत ईसा, अल्लाह ताला और रूहुल कुद्दुस, इनमें से एक ईसा है, तीन में तीसरे, तीनों का मजमुआ खुदा है, उनमें से एक ईसा है। तो अल्लाह ताला फरमाया, ये अक़ीदा तसलीस की तरदीद फरमाई है कि ये अक़ीदा ना रखो, अल्लाह वहदहू ला शरीक लह है, कोई अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शरीक नहीं। यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला। कलाला इस शख्स को कहते हैं कि जिसके ऊपर वालिदैन भी ना हो, जिसके नीचे औलाद भी ना हो, ये फौत हो जाए तो इसकी विरासत को यहाँ पर बताया गया कि तजहीज़, तकफीन और कर्ज़ के बाद, इसकी वसीयत के बाद कलाला की जो बहन है उसको निस्फ़ दे दिया जाए। बहरहाल ये कलाला की यहाँ विरासत को बताया गया है। सूरतुल माइदा, जो कि इस सूरत में अल माइदा यानी दस्तरखान का जिक्र है, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगा था, इसलिए सूरत का नाम सूरतुल माइदा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को फरमाया कि अहद की पाबंदी करो। अहद अल्लाह से किया है, ईमान पर बाकी रहो। पैगम्बर से किया है, मदद और नुसरत करो। दुनिया में किसी से भी आपने जो अहद किया है, अपने अहद को पूरा करो। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु लहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही। यहाँ अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया कि कौन कौन से जानवर हराम है। नंबर एक, मुर्दार, बहने वाला खून हराम, खिंज़ीर हराम, वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया वो हराम, जो जानवर गला घूंट कर हलाक किया गया हो वो हराम, जो सख्त चोट के ज़रिए हलाक किया गया हो वो भी हराम, जो ऊपर से नीचे गिरा, लड़खता हुआ गिरा मर गया वो भी हराम, जो किसी टक्कर और तसादम से हलाक होगा वो भी हराम, जो किसी दरिंदे जानवर ने फाड़ दिया मर गया वो भी हराम। तो ये 9 किस्म के जानवर बताए। हाँ, हालत इज़्तिरार हो, मजबूरी हो, इसके अलावा और कुछ ना मिलता हो, जाने के खर्चा हो, तो इतना सा खा सकें जिससे जान बच जाए। ना इससे ज़ायद खाएँ, ना ही लज्जत के लिए खाएँ। फ़र्क यह है कि जो मुर्दार है और दम मसफूह है और लाम खिंज़ीर है, जो अल्लाह के गैर पर ज़बह किया गया, तो कभी भी हलाल नहीं होते। बाकी जो जानवर हैं को गिर गया, चोट लग गई, या वो जानवर टक्कर लग गई और कोई ऊपर से नीचे गिरा, मरने से पहले अगर आप इसको ज़बह कर लेते तो हलाल हो जाएगा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान करीम के अहकाम के एतबार से नाजिल होने वाली आखिरी आयत है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने यौम अरफा, मैदान अरफात में ये ऐलान फरमा दिया कि मैंने आए दीन को कामिल और मुकम्मल फरमा दिया है। कामिल का माना कि अहकाम भी दे दिए जो कुरान करीम में थे, उसूल भी दे दिए जिनसे आइंदा अहकाम निकलते रहेंगे। तो कामिल और मुकम्मल होने का माना ये है कि कुरान करीम भी दिया, उसकी तफसीर हदीस भी दी, कुरान करीम में उसूल भी दिए, उसूलों के ज़रिए मसाइल निकलेंगे, तो ये दीन कामिल और मुकम्मल है। व तआमुल्लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम। अहले ईमान जो मुसलमान हैं वो
اور اہل کتاب یہود و نصارہ۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کسی ایسی کتاب کے ماننے والے ہوں جو واقعتاً آسمان سے نازل ہوئی ہو، اگرچہ اب اس میں تعریف و تبدیلی ہو، لیکن مانتے اسی کتاب کو ہوں، یہ اہل کتاب ہیں۔ تو مومنین کا اور اہل کتاب کا ذبیحہ یہ حلال ہے، اس کا کھانا جائز ہے۔ ہاں یہ شرط ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ عدل اور انصاف سے کام لو، دشمن ہو یا دوست ہو، تمہارے اپنے حق میں ہو یا تمہارے مخالف ہو، ہر حال میں تمہیں انصاف اور عدل سے کام لینا چاہیے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دونوں جھوٹ بولتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے بیٹے یا اللہ کے محبوب ہو تو بتاؤ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے؟ کوئی اپنی اولاد کو اور اپنے محبوبین کو تو عذاب نہیں دیا کرتا۔ اللہ کا محبوب وہی ہے جو اللہ کے حکم کو مانے، جو نہ مانے وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں سے اولاد پیدا ہوتی، دونوں کے ملاپ سے، اور حضرت اما حوا کے ایک پیٹ سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی، پھر دوسری مرتبہ حمل ہوتا تو بیٹا اور بیٹی۔ تو ایک حمل سے جو بیٹا ہوتا ہے اس کا دوسرے حمل والی بیٹی سے، اور دوسرے حمل والا جو بیٹا اس کا پہلے حمل والی بیٹی سے نکاح ہوتا، یہ طریقہ تھا۔ ہوا یہ کہ ان کے ہاں قابیل بیٹا ہو، اس کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی، حابیل بیٹا اس کے ساتھ بیٹی پیدا ہوئی، لیکن جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت بہت تھی، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل نے کہا میں تو اس سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ یہ حرام تھا، جائز نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حجت کو پورا کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے فرمایا تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے وہ کرے۔ قربانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی بات مانی، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قبول کی، قابیل کے نہیں قبول ہوئی، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تاریخ انسانی میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے کیا، اور پہلا قتل تھا جو عورت ہی کی وجہ سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک آنے والے جتنے قتل کے گناہ ہوں گے یہ سارے قابیل کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یا باغیوں اور ڈاکیوں کا ذکر، ان کی سزاؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی دیکھیں 4 صورتیں ہیں، قتل کیا جائے، سولی پر لٹکایا جائے، یا مخالف جانب سے ہاتھ اور پاؤں، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں یوں کاٹا جائے، یا جلا وطن کیا جائے۔ اصل میں جرائم 4 ہیں، تو 4 جرائم کی جرم کی نوعیت سے سزا ہے۔ ڈاکو نے دارالاسلام کے کسی مسلمان یا غیر مسلم ذمی کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا تو صرف قتل کیا جائے گا، قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، پیٹ کو پھاڑ دیا جائے گا۔ اگر صرف مال لوٹا ہے اور قتل نہیں کیا تو مخالف جانب سے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا جائے گا، اور اگر اس نے قتل بھی نہیں کیا اور مال بھی نہیں لوٹا، دھمکایا ہے، ایک روب دھاپ ڈالتے ہیں، ان کی وجہ سے خوف و ہراس پھیلا ہے، تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹو جب جرم ان کا چوری شہادت کے ساتھ ثابت ہو جائے۔ عام طور پر مرد کو ذکر کیا جاتا ہے، عورت اس کے تابع ہوتی ہے احکام میں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا معاملہ حد تھی تو الگ الگ ذکر کیا، صاف صاف۔ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، جرم ثابت ہو جائے تو ہر ایک کی سزا ہاتھ کو کاٹنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت کے شاید ہاتھ نہیں کٹے گا، ایسا ہرگز نہیں۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہاں جو 3 فرقے تھے، یہود، نصارہ، منافقین، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھیں پیغمبر یہ اپنی خواہشات میں، کفر میں بہت آگے بڑھتے ہیں، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اسلام کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان کے بارے میں پیغمبر آپ غمگین نہ ہوں، آپ غم زدہ نہ ہوں، یہ جو کریں گے وہ بھریں گے، انجام اس کا رسوائی ہے، انجام اس کا برا ہے، آپ غم زدہ نہ ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء،
ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ایمان والوں کے علاوہ جو یہود اور نصارہ ہیں ان کو اپنا قلبی اور جگری دوست نہ بناؤ، دل سے ان سے محبت نہ کرو، رکھ رکھاؤ الگ ہے، معاملات الگ ہیں، اگر اسلام کو نقصان نہ ہو تو ان سے تجارت کی گنجائش ہے، مدارات رکھیں، رکھ رکھاؤ رکھیں، لیکن قلبی دوستی ان سے رکھنا جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، یہاں بتایا کہ ایمان والو، اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں، اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، دین چھوڑ دو گے، اللہ تمہاری جگہ پہ ایک اور قوم کو لائیں گے، اللہ ان سے پیار کرے گا، وہ اللہ سے پیار کریں گے، مومنین آپس میں وہ نرم ہوں گے، کفار کے مقابلے میں سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ ان کو دین پر کھڑا کر دے گا۔ اللہ کو تمہاری ضرورت اور احتیاج نہیں ہے، تم دین کے کام میں لگے رہو، تمہارا نفع ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہیں، رسول ہیں، واعظ ہیں، داعی ہیں، پھر بھی اللہ تاکید اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر، آپ کے اوپر جو احکام نازل ہوئے آپ کسی بغیر جھجک اور رکاوٹ کے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، کوئی برا مانے یا بھلا مانے، قبول کرے یا نہ کرے، آپ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ۔ یہاں بتایا کہ دیکھو، مشرکین بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود بھی دشمن ہیں اور عیسائی بھی دشمن ہیں، لیکن ان میں وہ طبقہ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض اور کینہ کم ہے وہ عیسائی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ عیسائی ہمارے دوست ہیں، یہ بتایا گیا یہود کے دلوں میں بغض زیادہ ہے، مشرکین کے دلوں میں زیادہ ہے، اور نصارہ بنسبت ان کے نفرت، دشمنی اور کینہ میں نسبتاً کم ہے، لیکن ہے وہ بھی تمہارے دشمن، اس لیے اپنوں کا خیال کرو، غیروں کی پرواہ نہ کرو، سمجھاؤ، قبول کرتے ہیں ٹھیک، نہیں قبول کرتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔